السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ مختصر ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ ہے لائف اسکلز۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، بہت ہی مختصراً، اور اس کی پریکٹیکلٹی کو بتایا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے تمہاری دنیا کی زندگی کو، تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ وی ہیو ڈسٹریبیوٹیڈ جو لائیولیہڈ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں سرٹن اسکلز دے کے بھیجا ہے، اور ہر شخص میں یقیناً کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، ڈسٹنکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان ایک معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اور سوشل لائف ہے اس کی، لہٰذا اس کو سرٹن اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ بیسک اسکلز کیا ہیں جو انسان کو اس معاشرے میں کامیاب بناتے ہیں، چاہے اس کی فیلڈ کوئی بھی ہو، کسی بھی فیلڈ سے وہ وابستہ ہو، جب تک یہ اسکلز اس میں نہیں ہوں گے وہ اوورآل جو سکسیس ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اینڈ آئی ارلیئر ٹولڈ یو دیٹ the success not in this manner that you have earned lot of money, it means that you are successful۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہو وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ زندگی میں کوئی بنیادی معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ سمجھ لیا گیا ہے یقیناً، جس طرح ایجوکیشن میں ہمارے یہاں سمجھ لیا گیا ہے کہ the person who is speaking in English he is educated، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو انگریزی بول رہا ہو وہی قابل ہے، جس کو انگریزی نہیں آتی ہو وہ قابل نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم نے ایک بینچ مارک انگلش کو بنا لیا ہے کہ وداؤٹ انگلش یو ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز این ایجوکیٹڈ پرسن، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منی از ناٹ دی بینچ مارک آف سکسیس۔ ریئل سکسیس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے تو آپ بہت کامیاب ہیں۔ تو لہٰذا ایک جنرل میں آپ کو اوور ویو دوں گا کہ لائف اسکلز کون کون سے ہوتے ہیں جن پہ بنیادی طور پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ان اسکلز کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس میں یوں سمجھے کہ شارپن یور سا جس کو کہتے ہیں، کہ اس میں آپ کو فوکس کر کے ان میں اپنی علمیت میں اور اس فن میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جب تک کہ اسکلس آپ کے پاس نہیں ہوں گے you will not be considered as a successful man in this society. So life is given for a very short period of time. It has a specific energy. لائف کی ایک اسپیسیفک انرجی ہے، اور یقیناً عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی سٹرگلز جو ہے ذرا فیڈ پڑ جاتی ہے، اور وہ فوکس کرنا کم کر دیتا ہے کامیابی کو، پھر کہتا ہے کہ چلو جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ لائف از گیون ود اے سرٹن انرجی، اینڈ مینٹلی اف یو آر الائیو اینڈ ہارٹیڈلی اف یو آر الائیو the energy will last forever, right؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ we need certain skills to drive the car of life۔ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے certain skills کی ضرورت ہوتی ہے، اور very few people has the taste of life۔ کہ ٹیسٹ آف لائف جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں ان کے پاس آسائشیں بھی ہوتی ہیں، دولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ خوش نہیں ہوتے اندر سے۔ جو انر پلیجر ہے وہ تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر ود اے کپ آف ٹی بھی انسان جو ہے انجوائے کر سکتا ہے، اور جو ایک کپ آف ٹی کو بھی لائف میں انجوائے نہیں کر سکتا اکیلے میں، وہ پھر کسی چیز کو لائف میں انجوائے نہیں کر سکتا۔ یعنی انٹرنلی اف یو آر ہیپی دیٹ یور لائف از ہیپی۔ اگر آپ انٹرنلی بہت لونلینس کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، تو ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر بھی آپ افسردہ ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ زندہ دل ہیں اور اندر سے آپ کے فکر کے گرد ایک ہجوم ہے، اچھی آپ کے ذہن کے گرد ایک ہجوم ہے اچھی فکروں کا، اچھی یادوں کا، اور اچھے مقاصد کا، کہ اس کے حصول کا، تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی مسکرائیں گے۔ تو لائف اسکلز جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جاننا بہت ضروری ہے۔ میں صرف اس کے آج نام بتاؤں گا، اور ون لائنر شاید اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا سکوں۔ نمبر 1، the top of the most skill in the life is the communication skill۔ سب سے اہم اسکل انسان کا جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اس کو بیان سکھایا۔ تو انسان کو جو کلام رب نے سکھایا ہے، جو رب کی عطا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، the top most skill in life۔
یعنی ایک ہاکر بھی اگر کمیونیکیشن اس کی اچھی نہیں ہے تو وہ اپنی ویجیٹیبل نہیں بیچ سکتا. ایک شاپ کیپر کی کمیونیکیشن اگر اچھی نہیں ہے, کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ وہ ایک چھوٹی سی دکان نہیں چلا سکتا. تو پھر لیڈر کے لیے, جس کو اقبال نے کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو جو سخن دل نوازی ہے کہ جب انسان بولے تو جس کو اقبال نے کہا کہ انداز بیاں اگرچہ شوخ نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ یہ جو آپ کے اندر سخن اللہ نے رکھا ہے انسان کو, جو ڈسٹنکٹیو کوالٹی دی ہے کمیونیکیشن کی. آج بھی ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص میں کمیونیکیٹیو اسکلز نہیں ہیں, ہی کین نیور بی سکسیسفل ان دا لائف. جو ٹاپ موسٹ اسکل ہے کمیونیکیشن کا, اور یہ ایک عظیم ٹاپک ہے, یہ ایک ایکسٹینسو ٹاپک ہے. دنیا میں ہزاروں ریسرچز اس پر ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں, اور اس پر سیمینارز ہوتے ہیں, اس پر باقاعدہ کورسز لانچ ہوتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکلز کیسے انسان اپنے انہینس کر سکتا ہے. تو ٹاپ موسٹ جو ہے وہ کنگ اسکل جس کو کہا جاتا ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. یہ انسان کی لائف کا پہلا اسکل ہے جو انسان اپنی زندگی میں سیکھتا ہے. یعنی اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی گفتگو کا معیار جو ہے وہ آپ کے جو اسٹیٹس آف لائف, کوالٹی آف لائف ہے, اس کو بتاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا الانسان مخبوط تحت لسانہ مین از ہڈن انڈر ہز ٹنگ, کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بیسیکلی بہت اہم چیز ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ صرف آپ انگریزی سیکھ جائیں تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہو جائے گی. دس از ون آف دا ٹول. if you know a language, any language, even an Arabic, even an Norwich language, or the English language, or the Persian language, or Urdu language, whatever, but it must have certain beauty. ہر لینگویج کی ایک بیوٹی ہوتی ہے, and if you are speaking with a certain beauty of that language, it means that you have a certain skill of that language and communication. But communication is an extensive topic. انشاءاللہ وقت ملا تو کسی دن میں پورا ایک ویڈیو اس پہ ایکسٹینسو اس کے کچھ پارٹس بناؤں گا کہ کمیونیکیشن اسکلز کسے کہتے ہیں اور اس کے بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو نمبر 1 لائف اسکلز میں جو کنگ اسکل ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. نمبر 2 اسکل ہاؤ ٹو سے نو. دیٹ از ویری امیزنگ کہ ایک اسکل یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو نو کہاں کرنا ہے اور یس کہاں کرنا ہے. یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آف یور لائف, یو مسٹ نو ویئر ٹو سے نو, واٹ ٹو سے نو. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے زندگی میں کن باتوں پہ آپ کو نو کرنا ہے, کن رویوں پہ آپ کو نو کرنا ہے, کن سوچ اور فکر پر آپ کو نو کرنا ہے کہ اپنے دماغ میں ان کو نہیں آنے دینا, کن لوگوں کو معاشرے میں آپ کو نو کرنا ہے, کس ماحول کو آپ کو نو کرنا ہے, کن ترجیحات کو جو پرائرٹیز ہیں ان کو نو کرنا ہے آپ کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی میں سیکھیں کہ یس کہہ کے کن چیزوں کو ویلکم کرنا ہے اور ان کی جانب آپ کو بڑھنا ہے, اور کہاں آپ کو نو کر کے ان چیزوں کو روک دینا ہے. Right? So this is another skill. The second skill, how to say no in life. It gives big results in life, whether positive and negative, if you do not know where to say no. The third is tarjihat, priorities. Set the priorities of your life. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے سکلز ہیں, آپ کا مزاج ہے, ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس پر اس کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. جب تک وہ اپنی لائف میں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کرے گا, وہ ہر چیز کے اوپر اگر بڑھتا چلا گیا, ہر چیز کو ویلکم کرتا چلا گیا, تو یور مائنڈ ول بی لائک ان اے اسٹور. سو ڈو ناٹ پٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دیٹ لائک اے جنک. آپ کا ذہن جو ہے وہ کیٹلاگ ہونا چاہیے, ایک خوبصورت لائبریری ہونی چاہیے جس میں اچھی سوچیں ہوں, اچھی ترجیحات ہوں کہ لائف پرائرٹیز کیا ہیں. جس طرح آپ اپنے ڈرائنگ روم میں مارکیٹ سے دنیا کی بیسٹ چیزوں کو جو آپ کر سکتے ہیں, واٹ ایور یو کین بیئر اینڈ افورڈ, آپ لا کے سجاتے ہیں وہاں پہ. دنیا کی ہر چیز کو, کوڑے کرکٹ کو لا کے آپ نہیں سجاتے. تو دا پرسنالٹی آف اے مین, دا ایگزسٹنس آف مین, آپ کو ترجیحات سیٹ کرنی پڑیں گی اپنی کہ یہ سرٹن چیزیں میری ذات میں اور میری لائف میں ہونی چاہیے, باقی یہ جنک ہے. تو یہ تیسری چیز ہے اسکلز آف لائف میں کہ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرے ہر شخص. جب تک اپنی لائف کی پرائرٹیز کو آپ نے سیٹ نہیں کیا اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے جیسے بتایا اس میں ہر اسکل ایک طویل موضوع ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف آپ کو میں کیٹیگوریکلی ان کے نام بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ان کے اوپر پھر بعد میں اگر ہم بات کریں تو ایک یہ بیس کے طور پہ آپ کے کام آئے یہ ویڈیو. تو پرائرٹیز کو سیٹ کرنا یہ لائف اسکل ہے کہ جب تک یہ سیٹ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد سوشل جینیس ہونا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سوشل جینیس ہونا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں آدم بیزار,
وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، لوگوں سے بات نہیں کرتے، یا لوگوں کے مسائل میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اپنی تو سناتے ہیں، کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں سوشل جینیس جو ہے، جب تک آپ بہت اچھے معاشرے کے اندر گھلنے ملنے والے نہیں بنیں گے، اور بات وہی ہے کہ پرائرٹیز ہوں، آپ بیکار لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بجائے آپ ان سے کچھ لینے کے اپنی اچھی کوالٹیز کو بھی ان کے اندر بیٹھ کے گوا دیں، تو یہ ہاؤ ٹو سے نو اینڈ سیٹ یور پرائرٹیز، کہ کن لوگوں میں بیٹھنا ہے، کہاں نو کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آدم بیزار ہوتے ہیں، وہ اپنے مسائل تو بتانے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ سوشل جینیس ہونا کہ سوشلی کہاں آپ کو آگے بڑھنا ہے، کہاں آپ کو اسٹیپ بیک ہونا ہے۔ سوشل جینیس جب تک بچہ نہیں ہوگا، جب تک بندہ نہیں ہوگا، وہ یوں سمجھیں کہ معاشرے میں ایکسل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی، اس کے اندر ایک یوں سمجھیں کہ انسٹنکٹیولی he wants to live in a society. He doesn't want to live in exile or in loneliness. تو سوشل جینیس ہونا، لوگوں کے اندر گھلنا ملنا، لوگوں کے دلوں میں جگہ جب بنتی ہے جب آپ دوسروں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں بھی جگہ نہیں بنے گی۔ سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ، سوشل جینیس ہونا، اور اس کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھتا۔ تھنکنگ اسکلز امپروو یور انٹلیکچوئل مسلس۔ تھنکنگ اسکلز یہ ہمارے یہاں بالکل نہیں بتایا جاتا کہ سوچنے کا بھی ایک پروسیس ہے اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یہ بھی ایک سائنس ہے جس کو اسلام نے حسن ظن کہا ہے کہ بی پازیٹیو، کہ جو تھنکنگ اسکلز ہیں، تھنکنگ کے سکلز کیا ہیں، کسی چیز پر غور و فکر کے لیے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا لائف میں، اس وقت ہم کسی بھی مسئلے کے اوپر پازیٹیو نہیں سوچیں گے، کنسٹرکٹیو نہیں سوچیں گے، ریزلٹ اورینٹڈ ہماری تھنکنگز نہیں ہوں گی۔ سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ہاؤ ٹو تھنک۔ اس کے اوپر باقاعدہ پوری کتابیں ویسٹ میں لکھی گئی اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو پڑھنے کا کلچر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اس پر کام ہوا، اور آپ کے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا، اس میں ہر قسم کی انفارمیشن ہے، اور سوچنے پر تو سب سے پہلے قرآن کے یوں سمجھیں کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اس سے ہے کہ آپ کی تھنکنگز کیا ہیں، اور آپ کو تھنکنگ کے حوالے سے اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے یہ بھی، لیکن تھنکنگ اسکلز کے ہاؤ ٹو امپروو یور تھنکنگ اسکلز، اس پر کتابیں بھی ہیں، اس پر پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ طلب ہوتی ہیں، جو فکر طلب ہوتی ہیں، جس کو اقبال نے کہا کہ وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، کہ اگر آپ کی فکر میں کمی ہے، ویک ہے، تو وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، اور فکر اگر پازیٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، تو وہ انسان کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ فرشتے بھی اس کے آگے سر سجود ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا جو اسکل ہے وہ ہے انٹرپرینور، یور اون ورک۔ آپ اپنے کام کو خود سے کریں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ نو یور اسٹرینتھ، آپ اپنی اسٹرینتھ کو جانیں، آپ اپنے اسکل کو جانیں۔ جب آپ اپنی اسٹرینتھ اور اسکلز کو جانیں گے تو پھر آپ اس میں آگے ایکسل کریں گے، اور یہ زندگی کے اسکلز میں سے ایک اہم اسکل ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف مینجمنٹ، یعنی وداؤٹ لیک آف اٹ دیر ول بی این ایگریشن۔ سیلف مینجمنٹ ہمارے یہاں یہ بہت کم ہے۔ آپ مینجمنٹ میں چلے جائیں، آپ بزنس میں چلے جائیں، آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایگریشن بہت ملے گا، غصہ بہت ملے گا۔ ایک کامن لائف لے مین یو میں ٹریس ویری ایزیلی کہ سیلف مینجمنٹ کی کمی ہے، یعنی جو اپنے باطن پر کام نہیں کرتا اس کا ظاہر بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو باطن پر کام جو ہے یہ سیلف مینجمنٹ کی ابتدا ہے، کہ آپ جانیں کہ آپ کون ہیں، جس کو تزکیہ نفس و تصفیہ قلب قرآن نے کہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ جو یہ سیلف مینجمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے کن ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو یہ سیلف مینجمنٹ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی انسان جس کے پاس سیلف مینجمنٹ کی کمی ہوگی، آپشنز کی کمی ہوگی، اس کو غصہ جلدی آئے گا۔ جس کے پاس آپشنز زیادہ ہوتے ہیں اس کو غصہ نہیں آتا۔